رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس خاموشی کے بیچ ایک پرانا سا ہوٹل جس کے دروازے پر زنگ آلود گھنٹی لٹک رہی تھی، کبھی کبھار ہوا کے جھونکے سے ہلتی اور ایک کمزور سی آواز پیدا کرتی جو خود اپنی تنہائی سے شرمندہ سی محسوس ہوتی۔ اسی ہوٹل کے دوسرے فلور پر کمرہ نمبر 7 میں ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا، ارسلان، جس کے چہرے پر وقت کے نشانات کسی شکستہ یاد کی طرح نقش تھے۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا، بارش کو دیکھ رہا تھا اور کبھی کبھار سگریٹ کا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑ دیتا، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں ایک پرانا بستر، لکڑی کی میز اور دیوار پر ایک مدھم لیمپ جل رہا تھا جو روشنی سے زیادہ سایہ پھیلا رہا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے کئی بار کہا تھا کہ یہ کمرہ زیادہ دنوں تک خالی نہیں رہتا، لیکن ارسلان جیسے لوگ خالی کمروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، جو خود بھی کسی اندرونی خلا کے ساتھ جیتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک دبلا پتلا جوان اندر آیا، بھیگا ہوا، کپڑے سستے مگر صاف، چہرہ شرمیلا مگر آنکھوں میں کوئی عجیب سی التجا۔ اس نے کہا، بھائی، ایک رات کے لیے ٹھہرنے کی جگہ چاہیے، کل کام مل گیا تو پیسے دے دوں گا۔ ارسلان نے پلک جھپکی، کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، یہ کمرہ بڑا ہے، تم چاہو تو یہاں سو جاؤ۔ لڑکے نے شکریہ کہا اور دھیرے سے بیگ زمین پر رکھا، کپڑے نچوڑ کر ایک کونے میں رکھا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا نام عدنان تھا، ایک غریب محنت کش جو روزگار کی تلاش میں شہر آیا تھا۔ ارسلان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ عدنان نے مسکرا کر کہا، بہت دور سے، شاید وہاں سے جہاں امیدیں سستی ملتی ہے مگر قسمت مہنگی۔ ارسلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے، یہاں سب اپنی قسمت کو مرمت کرنے آتے ہیں مگر شہر کسی کا پرزہ نہیں بدلتا، صرف تکا دیتا ہے۔ عدنان نے گردن جھکائی، ہاں شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی۔ ارسلان نے لیمپ کی روشنی تھوڑی بڑھائی اور بستر کے دوسرے حصے پر تکیہ سیدھا کیا، سو جاؤ، رات لمبی ہے، کل سے نئی صبح ہوگی۔ عدنان نے آہستہ سے کہا، آپ جیسے لوگوں کے پاس سکون ہوتا ہے، ہمیں تو نیند بھی قرض پر ملتی ہے۔ ارسلان نے سگریٹ بجھائی، سکون، وہ تو شاید اسی بارش کے ساتھ بہہ گیا تھا جب زندگی نے ہمیں بدلنے پر مجبور کیا۔ دونوں خاموش ہو گئے، باہر بارش تیز ہونے لگی، جیسے کوئی پرانا دکھ دروازہ بجا رہا ہو۔ عدنان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں سوچتا ہوں کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر دل کی بات کہوں، مگر ہر چہرے پر وقت کا تالا لگا ہوتا ہے۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، بات کرنا چاہو تو کر لو، کم از کم یہ کمرہ تمہاری باتیں نہیں سنبھالے گا، بس ہوا میں اڑا دے گا۔ عدنان نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں نے کبھی شہر نہیں دیکھا تھا مگر سنا تھا یہاں قسمت بدلتی ہے، اب لگتا ہے یہاں انسان بدل جاتے ہیں، قسمت نہیں۔ ارسلان نے آہستہ سے کھڑکی بند کی، یہ شہر آئینے کی طرح ہے، جس کو دیکھو اپنا عکس نظر آتا ہے مگر اندر کچھ نہیں۔ عدنان نے پہلی بار مسکرا کر کہا، آپ شاعر ہیں کیا؟ ارسلان ہنس پڑا، نہیں، بس ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر شاعری بولنے لگتے ہیں۔ عدنان نے چادر اوڑی، آنکھیں بند کی مگر نیند اس کے قریب بھی نہ آئی۔ ارسلان نے سوچا، یہ لڑکا شاید خود اس کی پرانی زندگی کی جھلک ہے، وہ وقت جب وہ بھی شہر میں نیا آیا تھا، خواب لیے مگر خوابوں نے جواب دے دیا تھا۔ آدھی رات گزر گئی، بجلی چلی گئی، صرف بارش کی آواز باقی رہی۔ عدنان نے نیند میں کروٹ لی، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، امی۔ ارسلان چونک گیا، شاید برسوں بعد کسی نے ماں کو پکارا تھا۔ اس کے قریب وہ خاموشی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہوا میں نمی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک اور طرح کی نمی آ گئی تھی۔ صبح تک دونوں کو نیند نہ آئی۔ فجر کی اذان کے بعد ارسلان نے چائے منگوائی۔ عدنان جاگ گیا، اس کے آنکھوں میں نیند کے بجائے حیرانی تھی۔ آپ رات بھر نہیں سوئے؟ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کچھ لوگ سونا بھول جاتے ہیں، جیسے کچھ خواب دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ عدنان نے چائے پی لی، میں سوچ رہا تھا اگر کبھی قسمت ساتھ دے تو یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں بارش نہ ہو، بس دھوپ ہو۔ ارسلان نے کہا، بارش تو بس دکھوں کو چھپانے کا بہانہ ہے، دھوپ میں تو سب کچھ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ دل کے زخم بھی۔ عدنان نے کہا، پھر آپ یہاں کیوں ہیں؟ ارسلان نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا، شاید اب زخموں کو دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ اس لہجے میں تھکن تھی۔ عدنان نے کہا، اگر میں کل کام نہ ڈھونڈ سکا تو واپس گاؤں چلا جاؤں گا۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، نہیں، تم ٹھہرو، یہ شہر برے لوگوں سے بھرا ہے، کم از کم یہاں تم محفوظ ہو۔ عدنان نے نظریں جھکائی، شکریہ، مگر آپ کے احسان کا بوجھ نہیں چاہتا۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، احسان نہیں، بس ساتھ ہے، کبھی کبھی ایک کمرہ، ایک رات، ایک بات زندگی بدل دیتی ہے۔ عدنان نے حیرت سے اسے دیکھا، زندگی بدلی ہے آپ کی؟ ارسلان نے آہستہ سے کہا، نہیں، بس میں بدل گیا ہوں۔ اور اس جملے کے بعد جیسے سارا کمرہ خاموش ہو گیا۔ باہر روشنی پھیلنے لگی تھی، بارش رک گئی تھی، مگر ہوٹل کے اس کمرے میں ایک خاموش سا رشتہ جنم لے چکا تھا، جس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ایک احساس تھا۔
जो दोनों के बीच फैलने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता बेसदा मगर गहरा अरसलान ने सोचा शायद ये लड़का उसकी जिंदगी में किसी भूली हुई दुआ का जवाब बनकर आया है, और अदनान ने सोचा शायद ये अजनबी शख्स पहली बार उसके अंदर के शोर को समझ गया है। दोनों ने कुछ ना कहा मगर खामोशी सब कुछ कह गई। वक्त गुजरता गया। होटल के कमरे में अब दो इंसानों की खामोश मौजूदगी एक मामूल बन चुकी थी। अरसलान सुबह देर से उठता, अखबार के पुराने सफ़े पलटता, चाय पीता और खिड़की के पास जा बैठता, जबकि अदनान शहर के बाजारों में काम ढूंढने निकल जाता। शाम को लौट कर आता तो अरसलान उसे देखकर एक सुकून भरी मुस्कुराहट देता, जैसे किसी का इंतजार ख़त्म हुआ हो। वो दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते थे मगर उनकी खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। अरसलान को अदनान की सादा बातें अच्छी लगती थी। वो दुनिया के शोर से अलग अपने अंदर एक सच्चाई रखता था। एक रात जब बारिश फिर से हो रही थी और बिजली जा चुकी थी, अदनान बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, अरसलान भाई, कभी कभी लगता है जिंदगी हमें सिर्फ इंतजार में डाल देती है, जैसे कुछ होने वाला हो मगर फिर कुछ नहीं होता। अरसलान ने खिड़की के पार अंधेरे को देखते हुए कहा, हाँ, जिंदगी कभी वादा नहीं निभाती, बस उम्मीद का तमाशा दिखाती है। अदनान ने करवट ली। काश मैं भी आपकी तरह इतना गहरा सोच सकता, मगर मैं तो बस जीना चाहता हूँ, चाहे एक रोटी हो, एक सच्चा साथ हो, बस दिल इत्मीनान हो। अरसलान के दिल में कुछ हिला, जैसे किसी पुराने जख्म में किसी ने हाथ रख दिया हो। तुम्हें क्या लगता है अदनान, कोई साथ ऐसा होता है जो दिल को मुतमईन कर दे? अदनान ने दिल से कहा, शायद होता है मगर किस्मत सबको नहीं देती। अरसलान ने लंबा सांस लिया। शायद हम खुद इसको खो देते हैं जब वो हमारे करीब होता है। दोनों खामोश हो गए। कमरे में बारिश की बूंदों की आवाज अब धड़कनों जैसी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह अदनान के चेहरे पर चमक थी। वो खुश था क्योंकि आज उसे एक होटल में वेटर का काम मिल गया था। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जिंदगी कभी कभार रहम भी कर देती है। अदनान ने कहा, जी मगर मैं कल चला जाऊंगा, होटल वालों ने रिहाइश दी है। अरसलान का दिल जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, तुम्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मगर अंदर कहीं खालीपन फैल गया। शाम हुई। अदनान ने बैग तैयार किया। अरसलान खिड़की के पास खड़ा था। शुक्रिया भाई, आपने जितनी मेहरबानी की मैं भूल नहीं सकूंगा। अरसलान ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी चंद दिन किसी इंसान के साथ इतनी कीमती होते हैं जितनी पूरी जिंदगी नहीं। अदनान ने नजर झुकाई। मैं कल सुबह चला जाऊंगा। रात फिर आई मगर आज खामोशी कुछ ज्यादा भारी थी। अदनान सो गया। अरसलान देर तक जागता रहा। उसने सोचा शायद वो इस लड़के से कुछ ज्यादा जुड़ गया है, शायद वो अपनी तन्हाई में एक साय का आदी हो गया है। उसने आहिस्ता से अदनान की तरफ देखा। वो सो रहा था, चेहरे पर सुकून, जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। अरसलान ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश रुक गई थी, आसमान साफ था मगर दिल में कुछ टूटने की आवाज थी। अगली सुबह जब अदनान जाग कर बैठा तो कमरा खाली था। अरसलान कहीं नहीं था। मेज पर एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ एक रात के लिए आते हैं मगर वो रात पूरी जिंदगी बन जाती है। अदनान ने लिफाफा खोला। अंदर पैसे थे और एक छोटी सी चिट्ठी, जब कभी बारिश हो समझना मैं करीब हूँ। अदनान के हाथ लर्ज गए, दिल धड़कने लगा। वो दौड़ा नीचे गया। होटल के मालिक से पूछा, अरसलान साहब कहाँ गए हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा वो तो रात ही चले गए, कह रहे थे शायद अब लौटना नहीं। अदनान के अंदर जैसे सब कुछ खाली हो गया। दिन गुजरते गए। वो काम पर जाने लगा मगर दिल में एक खलार आ गया। हर रात बारिश होती तो वो खिड़की के पास जा बैठता, जैसे कोई वादा याद आता हो। महीने गुजर गए मगर अरसलान वापस न आया। एक रोज शहर के पुराने पार्क में बेंच पर एक आदमी मुर्दा पाया गया। जेब में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, मैं थक गया हूँ मगर शुक्रिया उस लड़के का जिसने चंद दिनों के लिए मुझे जीने का एहसास दिया। पुलिस ने खबर को आम न किया मगर इत्तेफाक से होटल का मालिक वहां पहुंचा। उसने पहचान लिया, वो अरसलान था। खबर सुनकर अदनान घंटों खामोश बैठा रहा, फिर अचानक उठा और उसी बारिश में चल पड़ा। बूंदी उसके चेहरे पर पड़ रही थी मगर वो रुका नहीं। उसके चेहरे पर आंसू और बारिश मिलकर एक ही धारा बन गई। वो बोला, आप ठीक कहते थे अरसलान भाई, बारिश दुखों को छुपाने का बहाना है मगर आज ये बारिश मेरे अंदर की चीखें छुपा नहीं पा रही। उसके बाद अदनान कई दिन काम पर नहीं गया। होटल में वही कमरा खाली रह गया। बाज रातें वो वहां वापस आता, खिड़की खोलकर बैठ जाता और आसमान की तरफ देख कर कहता, जब बारिश हो तो समझना मैं भी तुम्हारे करीब हूँ। वक्त गुजरता गया। शहर के शोर ने सब कुछ बदल दिया मगर होटल की दीवारों पर वो कमरा नंबर 7 अब भी मौजूद था।
جس کی فضا میں دو تنہا روحوں کی کہانی تحلیل ہو چکی تھی۔ ہر بارش کے بعد کھڑکی کے شیشے پر ایک دھند سی جم جاتی، جیسے کوئی نام اب بھی وہاں لکھا ہو، ارسلان۔ کچھ کہتے کہتے رہ جاتا، مگر خاموشی سب کچھ کہہ دیتی۔ وہ شہر کے ہجوم میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کبھی ایک مسافر آیا تھا جس نے ایک غریب لڑکے کو احساس انسانیت دیا اور پھر خود اس احساس میں ڈوب گیا۔ عدنان کے لیے وہ دن خواب بن گیا، مگر ہر خواب کی طرح اس کا انجام بھی ٹوٹنے میں تھا۔ کئی سال بعد جب ہوٹل گرایا گیا، مزدوروں نے کہا کہ ایک کمرے کی دیوار پر عجیب سا نقش تھا، جیسے کسی نے اندر سے بار بار انگلیوں سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو، زندگی، اور وہ لفظ ادھورا رہ گیا تھا۔ شاید ارسلان کی کہانی بھی ادھوری تھی، شاید عدنان کی آنکھیں آج بھی اسی ادھورے الفاظ کی تلاش میں تھیں۔ کبھی کبھی انسانوں کی ملاقاتیں تقدیر نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا ایک خوبصورت دھوکہ بھی ہوتی ہے، جو سچ لگتا ہے مگر دراصل لمحاتی ہوتا ہے۔ ارسلان اور عدنان کی کہانی بھی شاید ایسی ہی تھی، تنہائی کے دو مسافر جو چند دن ایک ہی کمرے میں رکے، مگر ایک ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گیا اور دوسرا زندگی بھر وہیں لوٹتا رہا۔ بارش رک گئی تھی، مگر ہوٹل کی مٹی سے اب بھی ایک آواز آئی تھی، جیسے کوئی آہستہ سے کہہ رہا ہو، یہی تو تنہائی کا انجام ہے۔ تو پیارے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف چند دنوں کے لیے آتے ہیں، مگر وہ دن ہماری زندگی بدل دیتے ہیں۔ ارسلان اور عدنان کی طرح جو تنہائی کے دو مسافر تھے، مگر ایک ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ آپ کے خیال میں اگر عدنان دوبارہ ارسلان سے ملتا تو کیا وہ اسے روک پاتا؟ کیا قسمت واقعی انسان کو دوبارہ ملنے کا موقع دیتی ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی ایک لائن ہمیں اگلی کہانی کے لیے نیا احساس دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی دل سے لکھی جاتی ہے اور آواز میں ڈل کر آپ کے دل تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جذبات، تنہائی اور محبت ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اگلی کہانی میں ہم ملیں گے ایک اور ایسے کردار سے جو شاید آپ کے دل کے قریب ہو۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اور خیال رکھیں، کیونکہ ہر دل کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ شکریہ۔